دل، بہت محبت کرنے والے، بڑے پرخلوص۔ مغضوب علیہم کون تھے؟ وہ لوگوں کو مارتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور یہ محبت کرتے تھے۔ ان کے دل بہت ہی نرم تھے۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ سیدھے راستے پر چلنے میں لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، تو ان کو بڑا پیار آیا ان پر۔ ان سے کہا کوئی بات نہیں، تم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، چھوڑ دو، جو تمہیں آسان لگے تم اس راستے پر چلو، سب ٹھیک ہے، جس پر چاہو چلو، بس جو تمہیں ٹھیک لگے وہی کرو۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، تم کو اللہ مل جائے گا، بس پیار سے رہو، لڑائی جھگڑے کیا کرنا، صحیح غلط کیا کرنا۔ تو یہ انہوں نے اپنے پیار کا آؤٹ کم دیا۔ اس طرح یہ بھی بھٹکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کی ایسی تڑپ ہے، ایسی ضرورت ہے کہ اس کو ایک دم اچھے سے کلیئر کر کے مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کافی تھا، لیکن نہیں، اس کی ضرورت کی شدت کو بتایا۔ کون سا راستہ، کون سا صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے نعمت کی، ان کا راستہ۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ کس نعمت کی بات ہے؟ اور ہم کس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ دولت، اولاد، عزت، سوشل اسٹیٹس، پوزیشن، پاور، آرام، آسائش۔ نعمت کے لفظ کے ساتھ یہی سب کچھ تصور میں آتا ہے نا؟ اب ذرا ہم یہ دیکھیں، چلیں فرعون کے دربار میں چلتے ہیں، وہاں کا ایک نظارہ دیکھتے ہیں۔ فرعون بیٹھا ہے اپنے تخت پر، آگے پیچھے ہاتھ باندھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دولت اور حشمت، نوکر اور چاکر کا منظر ہے۔ سامنے اس کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے، بس کوئی پوزیشن نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی قیمتی لباس نہیں، نہ کوئی ان کی عزت کر رہا ہے۔ اب ہم رکیں، سوچیں ان دونوں میں سے نعمت والا کون ہے؟ ہماری سوچ کے مطابق تو فرعون ہونا چاہیے۔ جو کچھ فرعون کے پاس ہے وہ بھی نعمت ہی ہے نا، اللہ نے ہی دی ہے۔ لیکن ہم دعا میں ان نعمت پانے والے کی دعا نہیں مانگ رہے۔ ہم کو تو موسیٰ علیہ السلام پر ملنے والی کوئی نعمت دکھ ہی نہیں رہی ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ۔ تو پھر وہ کیا نعمت ہے؟ ہدایت۔ ہدایت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو صحیح معنوں میں ہدایت کو نعمت کے طور پر گنائیں؟ اگر ہدایت ہے اور اس کے ساتھ بادشاہت ہے، اسٹیٹس ہے، تب یہ نعمت ہے۔ ہمارے اسلام میں ہمیں ٹاپ لیول کی ہی سب چیز چاہیے ہوتی ہے نا، تو نعمت میں ٹاپ لیول ہدایت ہے۔ ہمیں یہ نعمت مل گئی، ہم مالا مال ہو گئے۔ اولاد نعمت ہے، اگر ہدایت پہ نہیں تو نعمت نہیں۔ صحت نعمت ہے، فرصت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں تو صحت کی نعمت بھی کوئی نعمت نہیں۔ فرصت نعمت ہے، ہدایت نہیں، فرصت کی نعمت کوئی نعمت نہیں۔ دولت ہے، ہدایت نہیں، دولت کی نعمت کوئی نعمت نہیں، بلکہ مزید گناہ کمانے کے ذرائع ہیں۔ نعمت نہیں، پھر زحمت ہے۔ یہ ہدایت سمجھے وہ جادو کی چھڑی ہے، جس کو وہ چھو لے وہ اصل نعمت بن جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس پر چلے؟ کون ہے وہ جن کی مثال دے کر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے؟ کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کون ہیں وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ ہیں انعام یافتہ۔ یہ اللہ کے ایلیٹس ہیں، یہ اللہ کے ہیروز ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں۔ ہمیں ان ہیروز کا فین ہونا ہے۔ ہمارے اسلام میں ہر چیز اصلی ہے نا، ہر چیز میں اخلاص چاہیے۔ اخلاق میں اخلاص، نیت میں اصل نیت، اخلاص والی نیت، پاکیزگی اصل پاکیزگی، عبادت اصلی والی عبادت، ہر چیز پیورسٹ فارم میں نا۔ تو ہمارے اسلام کے ہیروز بھی اصلی والے ہیں۔ دنیا کے ہیرو تو اسکرپٹ کے ہیرو ہیں اور تھوڑی دیر کے پلے کے یہ ہیرو ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے ہیرو ہیں۔ اللہ کے ہیروز تو اصلی والے ہیرو ہیں جو پوری زندگی کے پلے کے ہیرو ہیں۔
ہمیں ان ہیروز کا فین ہونا ہے، ہمیں انہیں اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھنا ہے، فخر سمجھنا ہے۔ یہ سیلیبریٹیز ہیں، ہمیں ان کا اصلی ایکٹ دیکھنا ہوگا، تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہوگا، ہم ان کی تعظیم کریں اور ان کی تعمیل بھی کریں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو ملے۔ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صدیق کہلاتے ہیں، سچے لوگ، نبی کی بنائی ہوئی تعلیمات پر اور ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، گواہی دینے والے اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے نیک لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے بنائے ہوئے راستے کو کلیئر رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان امت کبھی پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک گروہ ہر دور میں وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ گروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ان کا نام ہوگا، کوئی خاص ان کا نشان ہوگا۔ گروہ سے مراد ایک جیسا عمل کرنے والے لوگ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتے ہیں، بس ان کا عمل ایک جیسا ہوگا۔ صراط جو راستے کی بات ہے، تو راستہ جو ہم راستے دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی حیرانی ہوتی ہے نا کہ راستے کیسے بنائے گئے، راستے بنانے میں کتنی محنت دکھتی ہے۔ پہلے نقشے بنائے جاتے ہیں، پیپر ورک ہوتا ہے، میپس بنتے ہیں، پھر اب پتھر چاہیے، بلڈوزرز چاہیے، برجز بنانے پڑیں گے، راستے میں راکس آئیں گی، پھر اس کو توڑنا ہوگا یا ٹنل بنانی ہوگی، پھر اب تارکول کی ضرورت ہوگی، پھر پریشر دیا جائے گا، دبایا جائے گا، پھر مضبوط سڑک تیار ہوتی ہے۔ تو صراط مستقیم کا نقشہ، صراط مستقیم کا میپ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب عملی طور پر وجود میں کون لایا ان راستوں کو؟ انسان۔ ان کے راستوں میں رکاوٹیں آئیں، رک کر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ راستے کی رکاوٹوں کو راستوں سے ہٹایا انہوں نے، بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا سولوشن نکالا۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم انسانوں کو پختہ عزم چاہیے، یہ عزم لے کر سفر شروع کرنا ہے کہ جو رکاوٹ آئے گی اس کو ہٹانا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ مجبوری ہے ہماری، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ضرورت ہے جنت میں پہنچنا۔ جب یہ ہماری ضرورت ہو جائے گی تو صراط مستقیم پر کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو ہم تو ہٹائیں گے پھر اس کو۔ یہ راستہ انسانوں نے اس کو بنایا ہے، انسانوں کے نقش قدم سے، ان کے عمل سے یہ راستہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہترین انسانوں کو سب سے پہلے اس راستے پر چلایا۔ وہ لیڈرز تھے، لیڈرز کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی سب سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ لیڈرز کون تھے جنہوں نے یہ راستہ بنایا؟ رسول، انبیاء۔ مشکل ترین کام انبیاء کے حوالے کیا گیا، انہوں نے اللہ کی کتابوں سے اس نقشے کو لیا اور عملی طور پر لوگوں کو اس میپ سے گزر کر دکھایا، بتایا ایسے چلو۔ ان میپس کے تھرو اللہ کی گائیڈنس کے مطابق فالو کر کے ہمارے لیے منزل تک پہنچنے والا راستہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ اور اس راستے پر جو چلے ان پر کچھ آزمائشیں آئیں، تو ہم اگر چلیں گے تو ہمارے لیے بھی آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ انبیاء پر بھی آئیں، شہداء پر بھی آئیں، صدیقین پر بھی آئیں۔ اسی لیے انبیاء، شہداء اور صدیقین کے واقعے قرآن میں بار بار آئیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس آزمائش اور اگزام کو کیسے انہوں نے پاس کیا، کہاں کہاں صبر کیا، کہاں کہاں شکر کیا، کہاں کہاں جان دے دی۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اپنی دعا کے وقت اپنی دعا کو ایک بار پھر کلیئر کیا کہ انعام والوں کا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب اترا یا جو بھٹک گئے۔ وہ لوگ کون تھے جو بھٹک گئے، اور وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ رحمان اور رحیم کا راستہ۔ رحمان اور رحیم غضب کرے کسی پر، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہاں، بہت ڈھیٹ تھے وہ لوگ، انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے کی بھی کوشش کی، اس کے سائن بورڈز بھی ہٹانے کی کوشش کی، لوگوں کو مارنا بھی شروع کر دیا، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، لیکن تکبر اور ڈھٹائی اور انا کی وجہ سے کرتے چلے گئے۔ اس طرح خود تو بھٹکے ہی بھٹکے، اوروں کو بھی بھٹکا دیا۔ یہ بنی اسرائیل تھے، اللہ نے ان کو صاف صراط مستقیم دکھایا تھا، انبیاء ان میں بھیجے، نبیوں کا راستہ اپنایا، اس کے بعد بھی ان کو اس راستے پر چلنے والوں سے ضد ہو گئی، اس راستے سے بھی چڑ ہو گئی، اللہ کے سائنس ہی بدل دیے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی۔ جب نبیوں نے ان کو منع کیا، نبیوں کو قتل کر دیا، اچھوں کی مخالفت کی، تو رحمان اور رحیم کو ان پر غصہ آیا، وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، دین کو ضرورت سے زیادہ سخت بنا دیا۔ سنگ دل لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے، ان کے دلوں کو پتھر کہا گیا ہے۔ تو یہ مغضوب علیہم، صراط مستقیم سے ایکسٹریم ٹرن لیا انہوں نے۔ اور الضالین کون ہیں؟
جو دوسری ایکسٹریم پر نکل گئی ہے۔ یہ لوگ اچھے خاصے سیدھے راستے پر تھے، بڑے نرم دل، بہت محبت کرنے والے، بڑے پرخلوص۔ مغضوب علیہم کون تھے؟ وہ لوگوں کو مارتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور یہ محبت کرتے تھے۔ ان کے دل بہت ہی نرم تھے۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ سیدھے راستے پر چلنے میں لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، تو ان کو بڑا پیار آیا ان پر۔ ان سے کہا کوئی بات نہیں، تم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، چھوڑ دو، جو تمہیں آسان لگے تم اس راستے پر چلو، سب ٹھیک ہے، جس پر چاہو چلو، بس جو تمہیں ٹھیک لگے وہی کرو۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، تم کو اللہ مل جائے گا، بس پیار سے رہو، لڑائی جھگڑے کیا کرنا، صحیح غلط کیا کرنا۔ تو یہ انہوں نے اپنے پیار کا آؤٹ کم دیا۔ اس طرح یہ بھی بھٹکی باتوں میں لگ گئے، خود بھی بھٹکے اور اوروں کو بھی بھٹکایا۔ ہمدردی کے بھیس میں بہت بڑی دشمنی کی انہوں نے۔ یہ نصارہ تھے۔ ہمیں ایسی محبت نہیں کرنی کہ لوگوں سے ان کے راستے سے ہی ان کو بھٹکا دیں، بلکہ ہمیں ان کی ہمت باندھنی ہے۔ مشکلات کی وجہ سے کبھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دینا کہ اسے چھوڑ دو، نہیں، ہمیں بھی جمے رہنا ہے اور لوگوں کو بھی جمے رہنے کا مشورہ دینا ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو تو صراط مستقیم پر ہی جم کر چلنا ہے، کہیں سلپ نہیں کرنا، دائیں بائیں کی پگڈنڈیوں میں نہیں جھانکنا۔ اس کا میپ قرآن میں ہے، قرآن سے پتہ لے کر منزل تک پہنچنا ہے۔ عیسائی رسول کی محبت میں سیدھے راستے سے ہٹ گئے، حد سے بڑھی ہوئی محبت۔ یہود نے انسانیت سے نفرت کی، عیسائیوں نے انسانیت سے محبت کی۔ وہ نفرت میں حد سے بڑھ گئے، یہ محبت میں حد سے بڑھ گئے، دونوں ہی صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ اب دیکھیں 3 راستے ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک انعام یافتہ کا راستہ، ہمیں انہی کا راستہ چاہیے۔ دوسرا ان کا راستہ جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور ایک ان کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ اب یہ جو 3 راستے ہیں، انہی 3 راستوں کی تفصیل پورے قرآن میں ہے۔ یہ کرو گے تو منزل پر پہنچو گے، یہ کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، یہ کرو گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے اور منزل نہیں ملے گی۔ پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر چل پڑا، وہ پل صراط پر بھی چل پڑے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی دے، ہمارا صراط مستقیم پر قدم جو ہے جمع رہے۔ آمین۔